اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میری ساتھ دشمنی ہے۔ جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حاجیوں نمازیوں، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتہ چلا، بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتے ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں،
میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھو کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے۔ مار بھی کھاتا ہے، قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए। बड़ा अजीब तरीके से मुसीबतें उठाई, बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, मार मार के बिलाल हबशी को थक जाता था। एक दिन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मारा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे यकीन हो चला कि आज मेरा वक्त आ गया, आज मेरा दम आखिरी है। अंदाजा लगाओ कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने पे पत्थर की चट्टान है और कोड़े मार रहे हैं और गले पे पांव रख करके वजन डाल रखा है। थोड़ा सा सांस आया, बिलाल ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा कर दी, कहता ऐ खुदा खालिक़े कौनो मकान, ऐ खुदा सिर्रे कल्ब सिर्रे जहां, और मेरे मौला जुबान नहीं हिल सकती, कैसे तेरा नाम अदा करूं। लब हरकत करने से आजिज आ गए, जुबान बाहर निकल गई, मैं किस तरह तेरा नाम लूं, दिल ही दिल में तुझे पुकारता हूं। कहता ओ मेरे मौला मुझे मार की परवाह नहीं, मुझे तकलीफ की परवाह नहीं, मेरा हाल ये बना हुआ है जो तेरी मर्जी हो वो कर मेरा हाल, इश्क में साबित कदम होगा बिलाल। और मेरे मौला मुझे अब ऊपर अपने इतना यकीन आ गया, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा इतना हो गया, जो तकलीफ आए परवाह नहीं, मैं तेरा नाम छोड़ने को तैयार नहीं। चारों तरफ काफिर बैठे हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रग रग में कांटे चुभो रहे हैं, तरह तरह की इजाएं दे रहे हैं। कहता है हर रगों रेशों में कांटे चुभ गए, और जिस कदर हो सके इजाएं दे मुझे, मैं बेपरवाह हूं इस बारे में, मैं तकलीफों से तेरा नाम छोड़ने वाला नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाल देखा। आज का दौलतमंद रात दिन सोचता है दूसरा कारखाना किस तरह से लगाऊं, काहे का लगाऊं, कहां लगाऊं, दूसरी फैक्ट्री कहां लगाऊं, दूसरा कारोबार किस तरह पे बढ़ाऊं। ये मक्के का दौलतमंद ताजिर है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मक्के की गलियों में इस नीयत से चक्कर लगाता है कोई मुसीबत ज़्यादा मुसलमान होगा तो दौलत खर्च करके उसको आजाद कराऊंगा। उमय्या इब्न खलफ से सिद्दीक अकबर ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि यार तू मार मार थक गया, इसे बेच ले। गुलाम थे ना हज़रत बिलाल, इसे बेच ले। उमय्या कहने लगा कि खरीद लो भाई। तो उमय्या इब्न खलफ काफिर ने बड़े पैसे मांगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि चल के ले लो अपने पैसे। उमय्या जो मक्के का सरदार था कहने लगा अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद सरदार और होशियार ताजिर समझता था, आज पता चला तुझे तो अकल ही नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों? वो कहने लगा ये तो मेरे नाक पे लड़ा हुआ है, मार मार के मैं थक गया, दूसरों से मरवा मरवा के मैं थक गया। अंदाजा लगाओ और अपने ईमान का भी पता करो, सारा मक्का मारने वाला अकेला बिलाल मारे खाने वाला। कहने लगा ये तो मेरा दर्द सर बना हुआ है, अगर तू यूं ही कहता ना गुलाम मुझे देते मैं तेरे मत्थे मार देता, तूने इतनी बड़ी रकम देनी कर ली, ये कोई तेरी अक्लमंदी है? कहां ये सरफिरा गुलाम जो किसी काम का भी नहीं, रात दिन मार खाता है और इतनी बड़ी रकम देने के लिए आप आमादा हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर सबकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उमय्या मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए
کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے؟ بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی؟ اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی، میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ، بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا، ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا، کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اے بلال، تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے،
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی۔ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کہ بھجے ہوئے نے آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مڈی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات ہے، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں، شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی مرنا ہے، یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پر خدا کی لعنت، تو میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کلخانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے لگا دی تسا جانو ایسا کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری۔ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी खजूरें इकट्ठी कर ली, घर में कितनी रखी है? बच्चों के लिए कितना रखा खाने के लिए? उन्होंने कहा घर में, कि जी हाँ, कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम रखा हुआ है। सारी खजूरें मैंने यहां इकट्ठी कर रखी हैं। आखिरत का फिक्र इन लोगों को था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुला कर्ज लेने वाले को मैं तेरी सिफारिश करके आधा इस साल ले लेगा, आधा अगले साल ले लेगा, आधी खजूरें बच्चों के लिए रख ले। सहाबी रोने लगा, कहने लगा मैं ऐसी खजूरें अपने बच्चों को खिलाने को तैयार नहीं। हम बैठ के खजूरें खाएं, मेरा अब्बा कब्र में मकरूद पड़ा हो। हम ऐसी खजूरें खाने को तैयार नहीं। अर्ज कर दिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कि एक दाना में घर ले जाने को तैयार नहीं, कर्जा उतारिए। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी और आपने अपने सामने खजूरों का नापना शुरू किया। उस कर्ज लेने वाले का सारा कर्जा उतर गया। सहाबी कहता है मेरी आंखें देख रही थी और मुझे ये तसल्ली हो रही थी कि पूरे ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ। सारा कर्जा चुक गया, सारा कर्जा उतर गया, मगर एक दाना कम ना हुआ। जिस वक़्त मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिम्मे जो कर्जा था बिलाल के हाथ का लिया हुआ, वो सारा कर्जा उतर गया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फिर बुलवा लिया, फरमाया बेशक बेपरवाह हो जा, अल्लाह ने सारा कर्जा तेरे मेरे सर से उतार दिया। भूख की मुसीबत भी देखी, प्यास की मुसीबत भी देखी, और इतना जबरदस्त इश्क था कि जब मदीने पाक में अजान देता था तो जब अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता था कि मैं इनकी रसालत की गवाही दे रहा हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात शरीफ हुई, बिलाल उन नौजवानों में था जो टकरे मार रहे थे, बेहोश पड़े थे। कहाँ जाऊं, किसे देख के अपना गुजारा करूं, किसका दीदार करूं, किसको अपना आका मौला बनाऊं? कौन मेरे सीने पे हाथ रख के पूछेगा बिलाल तेरा क्या हाल है? कौन पूछेगा मुझसे? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद जब मसनद को खाली देखता और जब अजान देता, इशारा करता, हुजूर नजर न आते, बेहोश होकर गिर पड़ता था। उन्हें मोहब्बत थी, उन्हें लगन थी, उन्हें सोजो गुदाज था, उन्हें इश्क था। उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मोहर लगा रखी थी। आज हमारे दिलों पे मोहर माल की है, दौलत की है, पैसों की है, दुनिया की है, कुर्सी की है, इक़्तिदार की है, सरकार की मोहब्बत की मोहर नहीं है। अगर वो होती तो आज हमारा खुदा जाने क्या हाल बनता। इसलिए कुरान करीम ने इन लोगों की तारीफ की, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम पे हिजरत की, अल्लाह के नाम पर ईमान लाए, उसी के नाम पे हिजरत की और जिहाद किया मेरी राह में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माली कुर्बानी की, जान की कुर्बानी दी। अल्लाह कहता है उलाइका आदमु दरजतन इंदल्लाह, यही है वो लोग जिनके बहुत बड़े दर्जे बुलंद हैं मेरे यहाँ। मैं खुदा के नजदीक इनके दर्जे बड़े हैं, मैं खुदा के नजदीक इनके मकाम बड़े ऊंचे हैं, मैं परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं। और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे। और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में। तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी, ओहो तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो।
تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو. ٹھیک ہے یار صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں. تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں, تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے. ساری عمر گو کھاتے گزر گئی, حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی, ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم, اور فیصلہ نبی کے یاروں کا, نبی کے دیوانوں کا, نبی کے پروانوں کا. خدا گواہ ہے, خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا, جان بھی میرے اوپر قربان کر دی. خدا گواہ ہے, رسول گواہ ہے, قرآن گواہ ہے. تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو, کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو, آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا. کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی. آج کل کی باتیں کرو نا. کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے, کس جگہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں وزراء, کیا کر رہے ہیں سفراء, کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر. ان کی بات نہیں کرتے, رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر. میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی, اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے, گلہ کرے حضور کے یاروں کا, ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور فاقے کاٹے, مصائب جھیلے, پیاسے مرے, بھوکے رہے, ان کا گلہ کرتے ہو. اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے, خدا ان کا گواہ ہے, نبی ان کے گواہ ہیں, قرآن ان کی تعریف کرتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, ایمان لائے, ہجرت کی, جہاد کیا نہ. بدر میں تو وہ لڑے, احد میں انہوں نے قربانیاں دی, حنین میں وہ لڑے, خندق میں وہ لڑے, تبوک میں انہوں نے قربانیاں دی, یرموک میں انہوں نے قربانیاں دی. ایک ایک صحابی ایسا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں, اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی, اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو. تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے, یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے, یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے, مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلہ, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے یجانصاروں کا گلہ, کوئی بھی کرے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے, اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں. ہاں, وہ ملک کے نہیں, وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے, وہ ملت کے وفادار, اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے, ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے. اللہ غنی, ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا. ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا. سیدنا بلال سبقت رضی اللہ تعالیٰ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے, منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا, دمشق چلے گئے. وہاں جا کر اپنے اللہ اللہ کی. ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال, اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو, مدینے سے دور چلے گئے, ملنے بھی نہیں آتے.
اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا؟ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے ملنے بھی کیوں نہیں آتے؟ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی بلال آئے ہوئے ہیں۔ جنابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت کرو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، دمشق میں ہی وصال ہوا۔ ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی۔ انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی، بلکہ خدا کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، جنہوں نے میری وجہ سے مار کھائی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو، یہ جو پھرتے ہیں نا کتابیں لیے ہوئے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں، اس کو کہہ دیا کرو کہ ان کو آگ لگا دو، کتاب ان کتابوں کو آگ لگا دو جن کتابوں میں نبی کے دیوانوں کا گلا ہو، شکوہ ہو، دشمنی ہو۔ یہ دیکھو قرآن سارا گواہ، نہ تمہارے لا کالج کے شاگرد پاس ہیں اور نبی کے شاگرد فیل ہیں، تمہاری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پاس ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد فیل ہیں۔ عقل ہے کھوپڑی میں؟ اور آج کے پروفیسروں کے شاگرد پاس اور امام الانبیاء کے شاگرد فیل۔ آج روس اور امریکہ کے ماننے والے، اپنے ازم پر جان دینے والے لوگ پکے اور نبی کے دیوانے کچے، تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ خدا کی قسم، جب تم بیمار پڑو گے زیادہ سے زیادہ بیٹی پوچھنے آئے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جب بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک تھے حضور۔ ہاں، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے کھودتے بہت بڑا پتھر نکل آیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹتا نہ تھا۔ حضور کو آ کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ پتھر نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا، فرمایا لاؤ مجھے کدال دو۔ ماں ہے نبوت کے ہاتھوں نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد ہزاروں صحابہ کرام گواہ ہیں کہ صحابہ مٹی پتھر کھودتے تھے، ٹوکری میں بھرتے تھے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اور جنہوں نے مل کر کھانے کھائے ہوں، جنہوں نے مل کر اللہ کے دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے مار کھائی ہو، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ دین میں بھی بڑے وہ، آخرت میں بھی بڑے وہ، قیامت میں بھی بڑے وہ۔ حوض کوثر کے پانی کے گلاس صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ملیں گے۔ اس لیے میں نے ایک جوان صحابی کا ذکر کر دیا تاکہ ہمارے دلوں میں ان حضرات کی محبت ہو اور ان حضرات سے عقیدت ہو۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، یہ ساری بڑی مسجد بیٹھی، اگر میں پوچھ لوں تو انشاءاللہ نفی میں جواب ملے گا۔
बमै मेरे, अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं, चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है, ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हज़रत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हज़रत खालिद ने ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई।
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہو. اور کراچی کے مسلمانوں, تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی, نہ مارکیٹ میں جگہ دی, نہ محلے میں جگہ دی, نہ برادری میں جگہ دی, نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے, اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے, ہم نے قرآن ہی بھلا دیا, نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے, میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا, لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں, محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے, تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا.
مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے،
جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو. غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے. آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو. پہچان نہیں سکے گا آدمی. کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے. اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے. وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا. حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے. صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے. عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے. 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی. عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا. مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی. نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ. صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی. کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا. کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد. آج کا بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.